بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت من سب نبیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ محترم صافی حضرات، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں شکریہ کا موقع دیا اور تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے جو اس وقت صورتحال ہے اس پر اپنا درد اور اپنی فکر شیئر کرنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی برکت عطا فرمائے۔ محترم صافی حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ملک کی جو سیاسی اور معاشی صورتحال ہے جس کا شکار ہم کئی ماہ سے یہ قوم جو ہے اس کا شکار ہوئی ہے، اور ہم بڑی باریک بینی سے ہمارے قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم عالیہ اور ہماری شورا ان معاملات پر نظر رکھے ہوئے تھی، اور ہم کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ جو کہ اس ملک میں افراتفری کا باعث بنے یا کل کو کچھ نام نہاد لوگوں کو یہ موقع ملے کہ آپ ہر بار جو ہے فوری طور پر سڑکوں پر آ جاتے ہیں۔ لیکن ہماری شورا نے اور ہمارے قائد محترم نے حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم عالیہ نے بڑی سوچ بچار کے بعد موجودہ حکومت کو یہ موقع دیا کہ آپ کو ہم 3 دن کا ٹائم دیتے ہیں 72 گھنٹوں کا، کہ جو اس وقت عوام کے اوپر آپ نے ظلم و بربریت کا مہنگائی بم گرایا ہوا ہے اس کو ریویو کیا جائے، اور اس کے پہلے مرحلے کے طور پر فی الفور جو ہے پیٹرولیم مصنوعات پر جو آپ نے 14 فروری کی جو اس کے ریٹ تھے 250 کے، اس کو بڑھا کر آپ نے 272 روپے کیا، اسے فی الفور واپس لیا جائے اور اسے دوبارہ 14 فروری کی سطح پر واپس لے کر آیا جائے۔ لیکن ان 3 دن گزر جانے کے باوجود حکمرانوں کے کان پر جو ہے وہ جوں تک نہ رینگی، بلکہ آپ صحافی حضرات دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ جتنے جمہوریت کے علم بردار اور چیمپئن بنی ہوئی جماعتیں ہیں، میں کس کس کا نام لوں؟ یہ تمام جماعتیں، چاہے وہ پی ڈی ایم ہو، چاہے وہ نیازی کی جماعت ہو، چاہے دیگر جماعتیں ہوں، یہ سب اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ اس وقت قومی انٹرسٹ میں جو چیزیں ہیں ان کو نظر نہیں آ رہی، یا تو اپنی گرتی ہوئی معاشی حالت کو، ابتر حالت کو مرتے ہوئے بچانے کے لیے، اسے عارضی طور پر آکسیجن دینے کے لیے اور عارضی طور پر دوبارہ سے قوم کو ایک چورن دینے کے لیے، وہی پرانا چورن جو ہم 70 سال سے یہ قوم برداشت کر رہی ہے، اس کی IMF کی صورت میں ان کے پاس جایا جا رہا ہے اور کشکول پھیلایا جا رہا ہے۔ کہیں عرب ممالک کے دورے کیے جا رہے ہیں، کہیں چائنا کی طرف دیکھا جا رہا ہے، کہیں امریکہ کی طرف دیکھا جا رہا ہے، لیکن اصل جڑ جس کو جانتے ہوئے بھی حکمران اپنی نظر اس سے ہٹا رہے ہیں اور صرف اسی روش پر چل رہے ہیں جیسا کہ ان کی یہ پرانی روش رہی کہ ابھی فی الحال قرضہ لے کر کے قوم کے لیے تھوڑی دیر کے لیے، بلکہ قوم کو پھر بھی ریلیف نہیں مل رہا، یعنی IMF کے بعد جانے کے بعد بھی قوم کو ریلیف نہیں مل رہا۔ پہلے یہ نظریہ دے دیا تھا کہ اس ملک کی معیشت کو بچانے کا حل IMF نہیں ہے، صرف اور صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ اگر آپ سود کے نظام سے واپس نہیں آتے تو آپ اس کے دلدل میں مسلسل گرتے جائیں گے، اور بالآخر یہ آپ کے خدا نخواستہ
یہ آپ کی ملک اور قوم کو لے ڈوبے گا، اور بالکل ہم اس کے قریب آ چکے ہیں۔ جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے، اگر نیازی کی حکومت کو دیکھا جائے، عمران نیازی کی حکومت کو، تو وہ پارٹی کو دیکھا جائے تو وہ صرف اور صرف اس وقت اقتدار کی لالچ میں مست ہوئے ہیں، اور جیل بھرو تحریک کے نام پر قوم کو ایک دوسرا چورن دے کر کے جو ہے وہ بھی جو ہے آپ سب صحافی حضرات نے دیکھ لیا کہ جیل بھرو تحریک کے نام پہ گزشتہ 2 دن سے 3 دن سے کیا ڈرامہ ہو رہا ہے، یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس اثنا میں کسی کو بھی قوم کا درد نظر نہیں آ رہا، اس لیے اس قوم کے درد اور اس عوام کے درد کو محسوس کرتے ہوئے ہمارے قائد محترم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ زبان نہیں سمجھیں گے، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ 27 فروری بروز پیر کے دن انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان پورے ملک میں جو ہے وہ پرامن ہڑتال کرنے جا رہی ہے، اور اس سطح پر ہمارے نچلی سطح تک، یوسی سطح تک جو ہے ہمارے جو مقامی ہماری تنظیمات ہیں وہ عوامی سطح پر بھی اور تاجران سطح پر بھی، ان کی تنظیمات کی سطح پر بھی جو ہے وہ اس وقت رابطے میں آ چکی ہے، اور کہیں جگہوں پر جو ہے وہ ہے نا کوئی جگہ ایسی نہیں ہم نے چھوڑی جہاں ہم نے رابطے نہ کیے ہوں، اور تمام سطح پر یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ 27 فروری کو پورے ملک میں جو ہے وہ شٹر ڈاؤن ہڑتال وہ کی جائے۔ اور اس اثنا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیں اپنی توقعات سے بڑھ کر الحمدللہ، یعنی جب ہم تاجر تنظیمات کے پاس گئے کراچی سے لے کے خیبر تک، تو تمام تاجر بھی بیزار ہیں اور وہ تاجر طبقہ بھی عوام کے لیے فکر مند ہے اور بیزار ہے، اور وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو انتظار کر رہے تھے آپ کا اور آپ تشریف لائے، خوش آمدید۔ علامہ سعد حسین رضوی دامت برکتہ عالیہ کی کال پر کراچی سے لے کے کشمیر تک جو ہے، خصوصاً سندھ میں کراچی سے لے کے کشمور تک ہر تاجر نے ان کی جو حکم ہے اس کو خوش آمدید کہا ہے اور اس پر لبیک کی صدا دی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ پورے ملک میں یہ ایک بہت بڑا میسج جائے گا اور یہ پروٹیسٹ بہت بڑا جائے گا، جس پر انشاءاللہ ہم حکمران کو مجبور کر دیں گے کہ وہ جو ہے اپنی جو قیمتیں جو انہوں نے بڑھائی ہیں اس کو واپس لیں۔ ساتھ ہی گندم کے حوالے سے جو حکومت نے 4000 روپے قیمت مقرر کی ہے فی من، اس پر بھی ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس پر 100 روپے تو جو ہے وہ ریٹ جا رہا ہے۔ جب یہ رقم فلور ملوں پر جاتی ہے اور وہاں سے جب آٹا نکلتا ہے تو اس پروسیس کو میں مختصراً بتا دوں کہ جب عوام تک پہنچتا ہے تو وہ 150 روپے کی صورت میں پہنچتا ہے، اور پھر اس کے بعد مقامی سطح پر کمشنروں کی ڈرامہ بازیاں کہ وہ اعلان تو کر دیتے ہیں لیکن اس پر امپلیمنٹیشن نظر نہیں آتا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ چلیں ایک جگہ پر مہنگائی بڑھائی گئی جو کہ ناجائز ہے، لیکن اس کے باوجود ستم در ستم ستم بالائے ستم یہ کہ وہ مہنگائی اگر بڑھائی جاتی ہے تو مثال کے طور پر اگر ایک چیز کی قیمت اگر 10 روپے بڑھائی جاتی ہے تو کہیں اس کی 20 روپے قیمت بڑھی ہوئی ملتی ہے، کہیں 30-40 روپے اور کہیں 50 روپے، یعنی چیک اینڈ بیلنس کہیں بھی نہیں ہے گورنمنٹ سطح پر۔ پرائز کنٹرول لسٹ والے سوئے ہوئے ہیں، جو پرائز کنٹرولر افسران ہیں وہ جاتے ہیں اپنی جیبیں بھر کر اپنے محکمے میں واپس آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جہاں پر حکمرانوں کو یہی پتہ نہ ہو کہ اس وقت آل اور دال اور آٹے کا بھاؤ کیا ہے، تو وہ حکمران اس عوام کی کیا ترجمانی کریں گے، اس کے درد کو کیا محسوس کریں گے۔ تو میں آپ کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حکمران ابھی بھی وقت ہے اپنا قبلہ درست کریں، ورنہ تحریک لبیک پاکستان اس وقت بھرپور طریقے سے عوام کی جو آواز بن کر سامنے آئی ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ عوام کے سمندر کو آپ برداشت نہ کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ آخری بات اور اس میں مس کر گیا، خاص طور پہ ہم جو بارکھان واقعہ ہے بلوچستان کا، اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور یہ نام نہاد جو سردار ہیں کہ جنہوں نے بلوچستان کے اندر ظلم و بربریت مچائی ہوئی ہے، اور اس کا فی الفور نوٹس لیا جائے، اور جو کہ لوگ آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں کہ جو واضح موجود ہے کہ قوم کی ایک بہن وہ قرآن کا واسطہ دیتے ہوئے اپنی بچوں کے ساتھ اس دار فانی سے کوچ کر گئی، آخر حکمرانوں کے جو ہے کان پر جوں تک نہ رنگی، نہ اداروں کے اندر جو ہے کوئی حرکت آئی، نہ ادارے حرکت میں آئے،
ادارے حرکت میں اس وقت آتے ہیں جب ناموس رسالت کے لیے جو ہے لوگ باہر نکلتے ہیں اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر نکلتے ہیں، یا کوئی اپنا حق مانگنے کے لیے باہر نکل آئے، تب تو ادارے فوراً حرکت میں آ جاتے ہیں۔ لیکن جہاں قوم کی بچی، قوم کی بیٹی، جب ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب سندھ میں ایک بچی نے محمد بن قاسم کو پکارا تو وہاں سے سیدھا سندھ میں حاضر ہو گیا اور اپنی قوم کی بیٹی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس نے ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ لیکن افسوس کی بات یہ، اس ملک میں موجود حکمران اس وقت اگر صحنہ ساہیوال کے اوپر اس وقت وہ اقدام لے لیا گیا ہوتا، اگر نقیب اللہ محسود کے جو مجرمان ہیں جنہوں نے نقیب اللہ محسود کو قتل کیا، اگر ان کو سزا دے دی گئی ہوتی تو آج یہ نوبت نہ آتی۔